السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ دیکھ لو یار، آج بھی آپ لوگوں نے نا لائک کا ٹارگیٹ پورا نہیں کیا، کومنٹ کا کر دیا ہے، لیکن لائک کا ٹارگیٹ آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اتنے لوگ دیکھتے ہیں اور 500 لائک کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں اور لائک نہیں کرتے۔ دس از ناٹ فیئر۔ آج میں نے پھر ایپیسوڈ دے دیا ہے، لیکن کل اگر 500 لائک کا ٹارگیٹ کمپلیٹ نہ ہوا تو میں نے بالکل بھی ایپیسوڈ نہیں دینی۔ بس چلیں، مزید میں اور کوئی بات نہیں کروں گی آپ لوگوں سے، کیونکہ میں ناراض ہوں۔ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ حامد بڑی نرمی سے اس کے رخسار کو چومتا، اس کے ہونٹوں تک رسائی حاصل کرتا، بغیر بولے ہی اس کی اجازت کا طلبگار تھا۔ ان دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، مگر مجال ہے کہ حامد نے اس کی اجازت کے بغیر اس کے اپنے ہونٹوں کو ذرا سی بھی جنبش دی ہو۔ وہ بس ایک دوسرے کی سانسیں اپنے اندر اتار رہے تھے، جب ماہی نے ہمت کی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتی، وہ خود اس کے ہونٹوں پر جھکی اور بغیر ایک لفظ کہے وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرنے لگی ہے۔ ماہی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حامد بڑے نرم ہاتھوں سے اس کی زلفوں میں انگلیاں چلاتا، بڑے ہی دلکش انداز میں اسے کس کر رہا تھا، کیونکہ پہل ماہی نے کی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج اس کے ہونٹوں میں ایک الگ ہی نشہ ہو، شراب سے بھی زیادہ نشیلے، شہد سے بھی زیادہ میٹھے، گلاب کے پھولوں سے بھی زیادہ نرم۔ دل نہیں چاہ رہا تھا اس سے دور ہونے کا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہونٹوں میں الجھے، بڑی محبت سے ایک دوسرے کے ہونٹوں سے سیراب ہوتے وہ الگ ہوئے تو حامد چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں دیکھتا، اس کا ہاتھ پکڑتا، چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اسے بیڈ تک لے آیا۔ چاہتا تو وہ اسے اپنی گود میں اٹھانا تھا، مگر کندھے پر لگی گولی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پایا۔ اپنی روح جاں کو اپنے پہلو میں لٹاتا وہ اس کی بے ترتیب ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کو دیکھنے لگا۔ ماہی بڑی نرمی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی اور آنکھوں کے ساتھ ہاتھ کی مٹھی بھی بھینچی ہوئی تھی، جہاں اس کی محبت کا اقرار تھا۔ اس کے پہلو میں لیٹی لڑکی بے انتہا خوبصورت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ بڑی محبت سے اس کی کشادہ پیشانی پر جھکتا، وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا، وہ اس کی آنکھوں کو چومتا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومتا، اپنے پہلو میں لیٹی لڑکی کو اپنی محبت سے معتبر کرنے لگا۔ اور ماہی کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ حامد منان اس قدر محبت کرتا ہے، کبھی کبھی تو اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی اس سے بھی اتنی شدت بھری بے غرض محبت کر سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر بکھری اس کی گیلی زلفوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے کان کے پیچھے سرکاتا، وہ اس کی کنپٹی کو چومنے لگا۔ آج شدت سے جی چاہ رہا تھا اس کے پور پور پر اپنی محبت نچھاور کرنے کا، مگر کندھے پر لگی گولی اسے یہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ محبوب سامنے تھا، محرم تھا، اور پھر بھی وہ اس کو مکمل اپنا نہیں سکتا تھا۔ حامد کو اپنی حالت پر بے انتہا غصہ آیا۔ ماہی نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ اس کے ہر لمس کو محسوس کرتی وہ خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ اس کے چہرے کے ہر نقوش کو بار بار چومتا، اس کے کان کی لو کو چومتا، وہ بڑی ہی محبت سے بولا، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں روح جاں۔ اور اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ماہی کا دل واقعی خوش ہو گیا تھا۔ کتنے دنوں سے یہ دل یہ الفاظ سننے کے لیے بے چین تھا۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی کہ وہ بھی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔
مگر پتہ نہیں کیوں نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ وہ اس کا محرم تھا۔ حامد اس کی گیلی زلفوں کو چومتا، اس کی سراہی دار گردن پر اپنی محبت کی مہریں ضبط کرتا وہ اپنے بے چین دل کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ بے چین تو ماہی بھی تھی، مگر وہ کیسے کہتی؟ وہ شرم و حیا کا پیکر بنی بس اس کے محبت بھرے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ حامد جس حد تک اس سے پرسکون ہو سکتا تھا وہ ہو رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ جیسے جیسے وہ اس کے بدن کو چھو رہا تھا، اس کے دل میں بے چینیاں مزید بڑھنے لگی تھیں، اور بے چینیوں کے ساتھ ساتھ اسے اپنے کندھے میں، اپنے پورے بازو میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ مگر پھر بھی اس کی روح جاں کے بدن کی خوشبو اس درد پر حاوی ہوتی اسے اپنے لیے بے چین کرنے لگی۔ اس کے نائٹ ڈریس کا ایک بٹن کھولتا وہ اس کے کلیویج کی خوبصورتی کو عیاں کر گیا، اور ماہی اس کے ایک ایک لمس پر بڑی نرمی سے آنکھیں بند کرتی میٹھی میٹھی آہیں بھر رہی تھی۔ جب حامد نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھ پھنسائے اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتا اس کے سر پر لاک کر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے کلیویج پر اپنی محبت نچھاور کرتا، حامد کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی۔ حامد نے ماہی کے ہاتھ کو پکڑا تو ماہی فوراً ہی سختی سے مٹھی بند کر گئی، اور بند مٹھی کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی سختی سے بند کر لی۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ روح جاں مٹھی کھولو اپنی، وہ اس کے رخسار سے رخسار مس کرتا، جذباتوں سے بھوجل آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو ماہی ہلکا سا نفی میں سر ہلا گئی، اور اس کے نفی میں ہلتے ہوئے سر کو دیکھ کر حامد منان کو مزید اس پر پیار آیا تھا۔ کھول دو نا میری جان، وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے بولا تو ماہی اپنا نچلا لب اپنے دانتوں میں دباتی اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس کرنے لگی، جو بہت ہی تیزی سے دھڑک کر اسے بتا رہا تھا کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے پہلو میں لیٹا شخص ایک پولیس والا ہے، اور اس کے ہاتھ پر اپنا نام دیکھ کر وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اسے آج بھی حامد منان کے وہ الفاظ یاد تھے جب اس نے بولا تھا کہ ایک دن تم میری محبت میں خود اپنے ہاتھ پر مہندی سے میرا نام لکھو گی، اور اس دن کا مجھے شدت سے انتظار ہے۔ اور آج حامد منان کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ تمہیں میری قسم ہے کھول دو، وہ بڑی نرمی سے اس کے رخسار کا بوسہ لیتے ہوئے بولا، اور اس کی قسم کا سن کر وہ اپنے ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑ گئی۔ حامد نے اس کی مٹھی کو کھول کر دیکھا تو اس کے چہرے کی خوشی چمک دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کی روح جان نے اس کا نام اپنی ہتھیلی پر لکھا ہے، مطلب کہ محبت سر چڑھ کر بول رہی ہے، مگر ظالم لڑکی ہونٹوں سے نہیں بول رہی۔ حامد محبت سے اس کی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، جہاں مہندی سے بڑا ہی خوبصورت حامد لکھا ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کی ہتھیلی کو چومتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو شرم سے لال کندھاڑی ہوتا کہیں چھپ جانا چاہتا تھا۔ واقعی ماہی نے بغیر لفظوں کے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کی ہتھیلی پر اپنا نام دیکھ کر حامد منان کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اس نام کو چومتا، آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھا، اور اس کے چہرے کی مدھم سی مسکراہٹ حامد منان کا دل جیت رہی تھی۔ اگر تم ان خوبصورت ہونٹوں سے بھی بول دو تو میرا دل خوش ہو جائے گا، وہ جی بھر کے اس کے ماتھے کو چومتا اس کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے بولا۔ تو ماہی شرمیلا سا مسکراتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ حامد کو بے انتہا خوشی ہو رہی تھی یہ جان کر کہ ماہی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ بے شک اس نے ابھی اپنے ہونٹوں سے نہیں کہا تھا، مگر اس کا کیا گیا ہر عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ حامد منان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تمہاری خوبصورت ہتھیلی پر میرا عام سا نام بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔
ایک بار پھر سے اس کی ہتھیلی پر لکھا اپنا نام چومتے ہوئے بولا، میں انتظار میں ہوں روح جاں، جب تم اپنے ہونٹوں سے کہو گی کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہوگا۔ بات کرتا وہ اس کے شرابی ہونٹوں کی طرف ایک دفعہ پھر سے بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہونٹوں سے ہونٹ جڑتے، حامد کا فون بجنے لگا، اور اس وقت فون کی گھنٹی سن کر وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ یہ ٹائم اس کی بیوی، اس کی روح جاں کا تھا۔ اس ٹائم کون کباب میں ہڈی بن رہا ہے؟ وہ اپنے دل میں سوچتا سائیڈ ٹیبل پر پڑے فون کو ہاتھ میں اٹھا گیا۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نمبر دیکھا تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ راشد منان کا نمبر تھا۔ وہ ماہی کی کمر میں بازو ڈالتا اسے اپنے سینے سے لگاتا راشد منان کا فون پک کر گیا۔ السلام علیکم راشد بھائی، حامد نے بڑی ہی محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام بھائی کی جان، کیسے ہو تم؟ راشد نے پوچھا۔ جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بھابھی اور بچے کیسے ہیں؟ ہاں یہاں سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ مشن کیسا رہا؟ جی بھائی مشن زبردست تھا، اور خدا نے آپ کے بھائی کو ایک دفعہ پھر سے کامیاب کر کے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کرے گا۔ جی بھائی، اللہ مجھے زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کر رہا ہے۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ماہی کی آنکھوں سے آنکھیں ملا رہا تھا، جو ابھی بھی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ صوفیہ بتا رہی تھی کہ تمہیں گولی لگی ہے؟ راشد نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بھائی بس کندھے پر لگی ہے، گولی لگی نہیں بھائی، بس چھو کر گزری ہے، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حامد نے راشد کو بتایا تو راشد نے سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ بس چھو کر ہی گزری ہے۔ اور بتاؤ ماہی کیسی ہے؟ جی بھائی آپ کی بیسٹ فرینڈ ماہی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات کر لیں۔ حامد نے ماہی کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ حامد کے ہاتھ سے فون لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی، اور اس کے بیٹھتے ہی حامد بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم، ماہی نے حامد کی آنکھوں پر اپنی ہتھیلی جمائے ہوئے کہا جو اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ماہی؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو راشد؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا مبارک ہو تمہیں، تم پھر سے بابا بننے والے ہو۔ ماہی نے راشد کو مبارکباد دی تو حامد کو حیرت سی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک نہیں جانتا تھا سلطان کے بچوں اور راشد کے آنے والے بچے کے بارے میں۔ ہاں خیر مبارک، ایک اور مبارکباد بھی وصول کر لو، ماہی نے مسکرا کر کہا۔ ایک اور مبارک؟ وہ کس چیز کی؟ راشد نے تجسس سے پوچھا۔ وہ تم تایا بھی بن گئے ہو نا؟ اور یہ سن کر کہ وہ تایا بن گیا ہے، راشد نے دل ہی دل میں سلطان افندی پر لعنت بھیجی تھی، جس نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بے شک ماہی، راشد اور سلطان ایک ہی ہیں، مگر پھر بھی اس ٹھرکی افندی کو خود بتانا چاہیے تھا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا ماہی سے بات کر رہا تھا۔ خیر مبارک، کب ہوئے ہیں اس ٹھرکی افندی کے بچے؟ راشد نے ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوچھا تو ماہی دھیما سا مسکرائی، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر پاس بیٹھا شخص بے حد سکون میں تھا۔ 2 دن ہو گئے ہیں، ماہی نے بڑے ہی تحمل بھرے انداز میں بتایا تو راشد تو مزید سیخ پا ہونے لگا۔ مطلب 2 دن ہو گئے ہیں اس کے بچوں کو اس دنیا میں آئے ہوئے، اور اس ٹھرکی نے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، ذرا حامد کو فون دو، راشد نے ماہی سے کہا تو وہ پھر سے فون حامد کے حوالے کر گئی۔ راشد نے حامد کو صوفیہ کے آنے کی ساری تفصیل بتائی اور فون بند کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے جب حامد نے ایک دفعہ پھر سے اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی محبت کا اظہار ان ہونٹوں سے کرو، اور اپنے انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو رب کرتے ہوئے بولا تو ماہی کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑنے لگا۔
اب وہ اسے اتنا بھی نہیں ترسانا چاہتی تھی۔ جب محبت ہو گئی ہے تو اقرار کرنے میں کیا قباحت ہے، اور وہ بھی اس شخص سے جو اس کا محرم ہے۔ ماہی جو اس کے سامنے اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی، بڑی نرمی سے اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالتی، اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑتی، آنکھیں بند کر گئی۔ اور حامد کے لیے اس کا یہ انداز بہت ہی نیا اور دل فریب تھا۔ آپ بہت اچھے شوہر ہیں حامد، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ ایسے ہی رہوں گا میری جان، کیوں فکر کرتی ہو تم؟ وہ اپنے دل میں بولا، میرے بچوں کو باپ کا پیار دیا ہے آپ نے، میری بے رنگ زندگی میں اپنی محبت کے رنگ بھر کر اسے روشن کر دیا ہے۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ مجھے نہیں پتہ کب، کیسے، کیوں، لیکن مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے۔ اور یہ محبت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ میرے محرم ہیں، اور ایک محرم رشتے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب دل سے قبول کر لیا ہے تو پھر محبت ہو جانی چاہیے۔ اور جب سامنے والا آپ سے اتنی محبت کرے، اتنا پیار نچھاور کرے، تو آپ پر بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اسے محبت دیں۔ آپ کی محبت سے مجھے محبت ہو گئی ہے حامد۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے، میری محبت کو اپنے پیروں میں نہیں روندنا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف پیار چاہیے، کسی چیز کی طلب نہیں ہے، صرف سکون چاہیے۔ اتنا کہتے ہی وہ بڑی نرمی سے اس کے سینے سے لگ گئی، جبکہ آنسو آنکھوں سے بہتے اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اور واقعی ہی حامد منان سے اسے بے انتہا محبت ہو گئی تھی، اور وہ دل سے دعا کر رہی تھی اپنے لیے کہ اس کی محبت کو اس کی کمزوری نہ سمجھا جائے بلکہ اس کی طاقت سمجھا جائے۔ اور اس کے منہ سے یہ اقرار نامہ سن کر حامد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا جہاں کی خوشیاں اس کے دامن میں آ گئی ہوں۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا میری جان، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، تم سے جڑے ہر رشتے کی قدر کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ سعد اور رافع میرے بچے ہیں، میں انہیں کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان سے اور تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، پوری زندگی کروں گا۔ ساری زندگی حامد کی محبت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ اتنا کہتے وہ اسے بڑے آرام سے بستر پر لٹاتا اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ دل کو سکون پہنچ گیا تھا یہ سن کر کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ آئی لو یو۔ ماہی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا اظہار کیا تو حامد کا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، میری محبت کو اپنانے کا شکریہ، مجھے دل میں بسانے کا شکریہ، اس بندہ ناچیز کو اپنا بنانے کا شکریہ۔ بات کرتا وہ بڑی محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا، اس کے رخساروں کو چومتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جب ماہی ایک دفعہ پھر سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی، اسے اپنے ہونٹوں پر جھکا گئی۔ اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتی وہ بڑی محبت سے اپنے محرم کو خود میں سمیٹ رہی تھی، جی بھر کے ایک دوسرے کے ہونٹوں سے سیراب ہوتے۔ ماہی نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس کے بالوں کو سہلاتی وہ بڑی نرمی سے بولی، چلیں اب چپ کر کے سو جائیں۔ بول تو دیے تھے یہ الفاظ مگر اس کا دل خود بھی بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، یا یوں کہہ لے کہ چپ کر کے سونے سے انکار کر رہا تھا۔ اگر میں چپ کر کے نہ سونا چاہوں تو؟ حامد جو اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھا اسے اپنی طرف موو کرتے ہوئے بولا، میرا دل چاہ رہا ہے اس خوبصورت رات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ کروں۔ حامد نے محبت سے چور لہجے میں ماہی کی آنکھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ چاہتی تو وہ بھی کچھ ایسا ہی تھی مگر حامد کے کندھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ خود کو کنٹرول کر گئی۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
آپ کے کندھے پر چوٹ لگی ہے، اس لیے میں آپ کو منع کر رہی ہوں۔ ماہی اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے سنوارتے ہوئے بولی، اور اس کا اس طرح پیار کرنا، اس کی فکر کرنا حامد کو بے انتہا پسند آ رہا تھا۔ ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ماہی اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، اور حامد منان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پہلو میں بیٹھی لڑکی وہی ہے جو اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی، اور آج اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی ساری محبت اس پر لٹا رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی، اس لیے آپ خاموشی سے سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ ماہی سیدھی ہو کر لیٹتی، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتی، اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں لے گئی، اپنی مخروطی انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلاتی۔ وہ اسے ریلیکس کر رہی تھی یا اپنے لیے بے چین کر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ مگر حامد منان اس کی بے انتہا محبت دیکھ کر خوشی سے اس کے سینے پر سر رکھتا، اس کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرتا، آنکھیں موند گیا۔ اس سے تو یہی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور پھر ماہی کی اتنی کیئر اور اسے اپنے سینے سے لگانا، اس کے بالوں کو سہلانا، اس کا خیال رکھنا، دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اور پھر اپنی روح جاں کی بات کو اہمیت دیتا، وہ اس کی گردن کو چومتا، خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں موند گیا، جبکہ ہونٹ دل فریب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ چہرے پر خوشی اور چمک اتنی تھی کہ اس کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہونے لگا۔ اس کی روح جاں نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، دنیا جہاں کی خوشیاں ایک طرف اور اس کی روح جاں کے سینے سے لگنے کی خوشی ایک طرف۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ وی آئی پی ہاسپٹل روم میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ دونوں ننھے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کواٹ میں آرام سے سو رہے تھے۔ سلطان کی پری نیند میں ہلکا سا مسکرا رہی تھی، جبکہ بیٹا اپنی ننھی سی مٹھی گال کے نیچے رکھے سویا ہوا تھا، اور دوسری طرف ہاسپٹل بیڈ پر ستارہ سلطان کے سینے سے لگی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ آپریشن، درد اور کئی دنوں کی تھکن کے بعد آج شاید پہلی بار اسے سکون ملا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال سلطان کے کندھے اور تکیے پر پھیلے ہوئے تھے، جبکہ سلطان کا بازو اس کے گرد مضبوط حصار بنائے ہوئے تھا۔ 2 دن سے وہ ٹھیک سے سویا نہیں تھا۔ اب جیسے ہی اسے اپنی من پسند عورت کی پناہ ملی تو وہ بے فکر ہو کر سو گیا۔ کئی دنوں کی بھاگ دوڑ، خوف، پریشانی اور جاگنے کے بعد شاید پہلی بار دونوں کو سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی۔ تبھی اچانک فون کی تیز وائبریشن نے خاموشی توڑی۔ سلطان نے بند آنکھوں کے ساتھ بیزاری سے کروٹ لی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے مشکل سے ایک آنکھ کھول کر سائیڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نمبر دیکھ کر سلطان نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی۔ یہ پاگل آدمی اس وقت کیوں فون کر رہا ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا، جبکہ نظر ستارہ کے چہرے پر تھی، جو ہلکا سا اس کے قریب سمٹی، مگر میڈیسن کی وجہ سے وہ گہری نیند میں تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ آخر کار سلطان نے آہستہ سے کال اٹھائی تاکہ ستارہ اور بچوں کی آنکھ نہ کھلے۔ السلام علیکم، سلطان نے شدید بیزاری سے کہا۔ یہ سلام اپنے دشمنوں کو کہنا۔ دوسری طرف سے راشد کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی، تمہیں شرم نہیں آتی ٹھڑکی افندی، یا بیچ کھائی ہے؟ راشد بہت ہی غصے سے بول رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رات کے اس پہر انگارے چبا رہے ہو تم؟ سلطان نے تھکی ہوئی آواز میں آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ راشد تقریباً پھٹ پڑا۔ تو 2 بچوں کا باپ بن گیا ہے اور تو نے مجھے بتایا تک نہیں۔ سلطان نے آنکھیں بند کر کے ماتھا مسلا۔ سوری یار، اتنا پریشان تھا کہ دھیان ہی نہیں رہا۔ ہاں، اب بیوی بچے آ گئے ہیں تو دوستوں کو کون پوچھتا ہے؟
اور تم جیسے ٹھرکی انسان سے تو عشق معشوقی کے علاوہ اور کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ پتہ نہیں کہاں سے مجنوں کی روح آ گئی ہے تم میں، جو سارا ٹائم لیلا لیلا ہی پکارتے رہتے ہو۔ اور راشد کی بات سن کر سلطان کی ہنسی نکل گئی۔ اس کی ہنسی پر ستارہ ہلکا سا اس کے اور قریب سمٹ گئی۔ سلطان نے فوراً ہی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ دوسری طرف راشد مسلسل بول رہا تھا، تم نے آدھی رات کو مجھ سے لڑنے کے لیے فون کیا ہے؟ سلطان نے قدرے نارمل لہجے میں کہا، شکر کرو کہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، ورنہ تمہارے اس کارنامے پر میں تمہیں اچھا خاصا سبق سکھاتا۔ وہ تو ماہی اگر مجھے نہ بتاتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب عالی کی پروڈکشن دنیا میں آ چکی ہے۔ اچھا یار معاف کر دو، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں اتنا پریشان تھا، ستارہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی پریشانی میں مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ سلطان نے اسے وضاحت دیتے ہوئے کہا تو راشد کا لہجہ فوراً ہی نرم پڑ گیا۔ کیا ہوا بھابھی کو؟ اب تو ٹھیک ہے نا وہ؟ اور بچے؟ بچے بھی ٹھیک ہیں نا دونوں؟ ایک دم سے اس کا تیز ترار لہجہ فکر مندی میں تبدیل ہوا تو سلطان مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ہاں شکر ہے اللہ کا، دونوں ٹھیک ہیں، میرے بچے بھی اور میری بیوی بھی۔ اور یہ سن کر کہ ستارہ اور بچے دونوں ٹھیک ہیں، راشد منان نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا، کیونکہ وہ اس پاگل افندی کو جانتا تھا۔ اس کی جان تو ستارہ نامی طوطے میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے، سلطان نے ایک دفعہ پھر سے کہا۔ اچھا جلدی سے نا مجھے بچوں کی تصویریں بھیجو، اور یاد رکھنا تیری منحوس شکل ان تصویروں میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ میں تیری بیکار سی صورت دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ بس میرے بچوں کی تصویر بھیج مجھے۔ راشد جو کچھ دیر پہلے فکر میں گھلا جا رہا تھا، ایک دم سے پھر اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولا تو سلطان مزید مسکرا کر رہ گیا۔ وہ بڑی نرمی سے بیڈ سے نیچے اترا اور ایک نظر ستارہ کو دیکھتا وہ اپنے بچوں کی کوٹ کی طرف آیا، جو بڑے آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے سو رہے تھے۔ جان بوجھ کر سلطان افندی نے بچوں کے ساتھ اپنی تصویر کھینچی اور راشد منان کو سینڈ کر دی، اور بچوں کے ساتھ سلطان کی تصویر دیکھ کر راشد منان ایک زوردار قہقہہ لگا گیا۔ وہ اس ٹائم آن ڈیوٹی تھا، کیونکہ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ آج اسے ایک ساتھ تین خوشخبریاں ملی تھیں اور وہ بے انتہا خوش تھا۔ پہلے وہ باپ بننے والا ہے، یہ خوشی، پھر حامد کامیاب ہو کر مشن سے واپس لوٹ آیا ہے، یہ خوشی، اور پھر سلطان افندی کے باپ بننے کی خوشی۔ وہ بے انتہا خوش تھا اور جلد از جلد سیما کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ پھر سے باپ بننے والا ہے۔ پہلے دل کیا کہ اسے فون کر کے بتا دے، کیونکہ گھر تو وہ صبح ہی جائے گا، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، مٹھائی کے ساتھ اس کا منہ میٹھا کروا کر اسے یہ خوشی کی خبر دے گا۔ سلطان کے بچوں کی تصویر دیکھتا وہ دل سے دعا کر رہا تھا کہ اس کے بھائی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، کیونکہ اسے خوش دیکھ کر راشد منان کے دل کو بھی سکون پہنچتا تھا۔ وہ اس کا دوست نہیں تھا، وہ اس کا بھائی تھا، دونوں ایک دوسرے پر جان مارتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بچے ہیں، بالکل اپنے تایا پر گئے ہیں۔ راشد منان نے بچوں کی تصویر دیکھ کر سلطان افندی کو میسج کیا تو سلطان گہرا مسکراتا پھر سے اپنی متاع جان کے ساتھ لیٹ گیا، کیونکہ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اور ابھی تو اسے سوئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا، 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ اپنے بچوں کو پیار کرتا وہ پھر سے اپنی محبوبہ پلس بیوی کے ساتھ لیٹتا آنکھیں موند گیا۔ صبح کے 7-8 بج رہے تھے۔ افندی حویلی ابھی پوری طرح جاگی بھی نہیں تھی، مگر کچن کی طرف سے برتنوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ شہریار افندی تیزی سے سیڑھیاں نیچے اترتا ہوا آیا۔ رانی، اس نے کچن میں جھانکتے ہوئے آواز لگائی۔ جی چھوٹے صاحب۔ رانی فوراً ہی ہاتھ صاف کرتی باہر آئی اور شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رانی جلدی سے ناشتہ تیار کرو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، اور بھائی اور بھابھی کے لیے بھی ناشتہ پیک کرنا۔ بھائی کیا بنانا ہے ان کے لیے؟
رانی نے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسا کرو کہ کافی اور فرینچ ٹوسٹ بنا دو، کیونکہ یہ ناشتہ ان دونوں کو ہی پسند ہے، اور جلدی سے میرے اور سفیان اور پریسے کے لیے بھی ناشتہ تیار کرو۔ سفیان بابا کے لیے بھی فرینچ ٹوسٹ ہی بنا دوں، کیونکہ وہ بھی سلطان بھائی کی طرح فرینچ ٹوسٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ہاں، تم ایسا کرو کہ میرے اور پریسے کے لیے بھی فرینچ ٹوسٹ اور کافی ہی بنا دو۔ اتنا کہتے ہی وہ لوبی کی طرف بڑھ گیا تاکہ ڈرائیور کو کہہ سکے کہ گاڑی کو اچھے سے صاف کر دے۔ ڈرائیور کو گاڑی صاف کرنے کا کہتا وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ پریسے اس کے پہلو میں بیٹھتا اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، اٹھ جاؤ نا بیوی، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ہاسپٹل جانا ہے۔ بیبی دیکھنے کے لیے؟ شہریار نے اسے یاد کرواتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی آنکھیں کھول گئی۔ جلدی تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے، اور سفیان کو بھی پیارا سا تیار کر دو۔ پریسے نے مسکراتے چہرے کے ساتھ شہریار کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے اترتی، اسے اپنی کمر میں شدید درد کا احساس ہوا۔ شہری، میری کمر میں نا بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، پری نے شکوہ کرتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ کمر درد اسی کا دیا ہوا تھا۔ اب تم ہو ہی اتنی پیاری کہ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، لیکن میں کوشش کروں گا خود کو کنٹرول کرنے کی، کیونکہ اپنی پیاری سی پری کو میں کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا سوائے اس تکلیف کے۔ محبت سے اس کے رخسار کو چومتے ہوئے بولا تو پری سے صبح ہی صبح شرم سے سرخ ہوتی اپنے لب کچلنے لگی۔ بیوی، اب تم اٹھ جاؤ، فریش ہو جاؤ، ورنہ سفیان تو ابھی بھی سویا ہوا ہے۔ کیوں نہ ایک دفعہ اور تم پر غسل واجب کر دوں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کی زلفوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تو پری سے گہرا ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے بولی، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے بالکل بھی درد نہیں دینا چاہتے۔ ہاں، چاہتا تو نہیں ہوں، مگر تم ہو ہی اتنی سافٹ، اتنی پیاری کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل بدلنے لگتا ہے۔ صرف 5 سیکنڈ ہے تمہارے پاس، اگر تم فریش ہونے کے لیے واش روم میں نہ گئی تو پھر تم اپنے شہریار کو سہنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اور 5 سیکنڈ کا سنتے ہی پری سے واش روم میں جانے کے لیے شہریار سے دور ہوئی، مگر شہریار جان بوجھ کر اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کر گیا۔ شہری، چھوڑ بھی دے مجھے۔ چھوڑیں شہری، مجھے فریش ہونے کے لیے واش روم جانا ہے، پریسے نے التجا کرتے ہوئے کہا تو اس کے رخسار کو چومتا وہ اسے اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کر گیا۔ صرف 2 سیکنڈ بچے ہیں مسز شہریار افندی، شہریار نے اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا تو وہ اگلے ہی لمحے واش روم میں جاتی دروازہ بند کر گئی، اور اس کی پھرتی کو دیکھ کر شہریار مسکراتا نفی میں سر ہلاتا ایک سائڈ پر سوئے ہوئے سفیان کی طرف متوجہ ہوا، جو سویا ہوا کوئی جگنو لگ رہا تھا۔ کتنا خوبصورت ہے میرا بیٹا، وہ اپنے دل میں سوچتا جانے انجانے میں اسے اپنا بیٹا کہہ گیا تھا۔ شہریار نے جھک کر اس کے پھولے ہوئے رخساروں کو پیار کیا تو وہ ہلکا سا کسمساتا کروٹ بدل گیا۔ شہریار سفیان کو اپنی گود میں اٹھائے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ پری سے بھی قدم سے قدم ملاتی ان دونوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہو رہی تھی، کیونکہ سفیان اور شہریار ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا مستیاں کر رہے تھے۔ اپنے شہزادے کو ڈائننگ ٹیبل پر اپنے سامنے بٹھاتا وہ اسے سلطان کی طرح ہی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروانے لگا۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور پریسے نے آج اسے سفید کلر کی شلوار قمیض پہنائی تھی، اور جب سے وہ پیدا ہوا تھا اس نے پہلی بار شلوار قمیض پہنی تھی، اور وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا خوبصورت کہ شہریار بار بار اسے دیکھتا اسے چوم رہا تھا۔ شہریار نے اپنی پاکٹ سے ہزار کے کئی نوٹ نکالے اور سفیان کے سر سے وارتا وہ رانی کے حوالے کر گیا۔ میرے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ ہر بری نظر سے بچائے میرے بچے کو، وہ اپنے دل میں سوچتا اس کے رخساروں پر پیار کرتا خود بھی جلدی جلدی ناشتہ کرنے لگا۔ جب اسی لمحے زویا اور ارسلان ملک نے روم سے باہر قدم رکھا۔ زویا کی آنکھیں ہلکی سوجی ہوئی تھی، وہ کافی دیر تک
فوزیہ کو یاد کر کے روتی رہی تھی اور اس کی مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ جب اس کی نظر سفیان پر پڑی تو وہ بھی اسے دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئی تھی اور اس کی بلائیں لیتی وہ اسے بے انتہا پیار کرنے لگی۔ وہ ننھا شہزادہ شلوار قمیض میں کسی جگنو کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ زویا کو ہسپتال جانے کا بتاتا، جلدی سے سفیان کو ناشتہ کرواتا، وہ خود بھی ناشتہ کرتا۔ سلطان اور ستارہ کا ناشتہ لیتا وہ حویلی سے نکلتا چلا گیا کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور ستارہ نے ناشتہ کر کے میڈیسن کھانی تھی۔ راستے سے شہریار نے بہت ڈھیر ساری مٹھائی لی اور بہت سارے ہیلیم بالونز لیتا وہ گلاب کے پھولوں کا ایک خوبصورت سا بوکے بھی لے گیا اور وہ سارا کچھ پریسے کے حوالے کرتا خود اس ننھے جگنو کو انگلی سے لگائے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان وہ میرا بیگ دے دیں پلیز، ستارہ نے شرم سے جھجکتے ہوئے سلطان افندی کو پکارا جو اپنی بچی کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کیا چاہیے، اس لیے پورا بیگ دینے کی بجائے وہ بیگ میں سے ایک پیکٹ نکالتا اس کے ہاتھ پکڑا گیا اور اس پیڈ کو تھامے وہ دھیما سا مسکراتے واش روم کا دروازہ بند کر گئی۔ ہاسپٹل کے وی آئی پی روم میں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ آوازیں تھیں سلطان کی جو اپنی بیٹی سے میٹھی میٹھی معصوم باتیں کرتا بے انتہا خوش تھا۔ شہریار جو سفیان کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھا، ہاسپٹل کے کوریڈور میں قدم رکھتے ہی اس نے سفیان کو نیچے اتار دیا کیونکہ وہ ضد کر رہا تھا نیچے اترنے کی۔ ایک ہاتھ میں ہیلیم بالون پکڑے وہ شلوار قمیض میں چلتا ہوا چھوٹا سا سلطان لگ رہا تھا۔ حالانکہ سلطان بھی شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا مگر جب پہنتا تھا تو کسی کی بھی نظریں نہ ہٹتی اس سے، اور یہی حال اس وقت سفیان کا تھا۔ وہ بھی اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ دیکھنے والے ہر انسان کی نظر اس پر ٹھہر جاتی۔ وہ کوئی ننھا سا جگنو لگ رہا تھا۔ ننھے قدم اٹھاتا وہ اپنے بہن بھائی کے لیے بالونز پکڑے شہریار سے بھی 2 قدم آگے کو چل رہا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو سلطان نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا اور اس وقت اس کی گود میں اس کی ننھی سی پری تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے جگنو پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم بھائی، شہریار نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ جلدی سے اپنی ننھی سی پری کو شہریار کے حوالے کرتا اپنے جگنو کو اٹھا گیا۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے، سلطان نے شہریار اور پری کو اندر آنے کی جگہ دیتے ہوئے سفیان کے رخسار کو چومتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم سلطان بھائی۔ پری نے بھی سلطان کو سلام کیا تو وہ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا اس کے سلام کا جواب دے گیا۔ بابا۔ سلطان مسلسل سفیان کو چوم رہا تھا اور سفیان اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے رخسار کو چھوتا اسے بابا بابا پکارنے لگا۔ جی بابا کی جان، بابا صدقے اپنی جان کے۔ سلطان نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کیا اور اس کے بالوں کو چومتے ہوئے بولا۔ سفیان نے مڑ کر دیکھا تو ستارہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر وہ فوراً ہی بولا مما، اور اس کے ننھے سے ہونٹوں سے مما لفظ سن کر ستارہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جی مما کی جان۔ ستارہ نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ پھیلائے تو سلطان نے فوراً ہی اسے ستارہ کی گود میں دے دیا مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس کے پاس ہی کھڑا رہا۔ ستارہ باجی یہ آپ کے لیے، پریسی نے پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ستارہ نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے بوکے لیا اور پری ستارہ کو بوکے پکڑاتے ہوئے بھی اس ننھی سی پری کو دیکھ رہی تھی جو شہریار کی گود میں تھی اور پھر فوراً ہی اس ننھی پری کی طرف متوجہ ہوئی جو شہریار کی گود میں اپنی سرمئی آنکھیں کھولے ٹکر شہری کو دیکھ رہی تھی۔ میرا بچہ، ستارہ نے سفیان کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ مما کی جان، ستارہ اسے اپنے سینے سے لگاتے بے انتہا پیار کر رہی تھی۔ پری میرے بیٹے نے تنگ تو نہیں کیا تمہیں؟ ستارہ نے اس کے پھولے ہوئے رخسار کو پیار کرتے ہوئے کہا۔
نہیں ستارہ باجی، بالکل بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ ہم لوگ تو رات کافی دیر تک کھیلتے رہے تھے اور پھر سفیان آرام سے شہریار کے پاس جا کر سو گیا۔ بہت ہی اچھا بچہ ہے یہ۔ ہاں بالکل، میرا بیٹا بہت پیارا ہے، بہت ہی صبر والا۔ سلطان نے بھی اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا۔ بھائی ناشتہ لے کر آیا ہوں آپ کی اور بھابھی کے لیے، جلدی سے کھا لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شہریار نے سلطان کو بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ ماں بیٹا ایک دوسرے کو پیار کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ سلطان تو انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ دوپہر تقریباً 12 بج رہے تھے۔ ستارہ بیڈ پر آرام سے بیٹھی سفیان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، جو کہ اس کے سینے سے لگا لگا سو گیا تھا۔ بھائی، رحیم صاحب سے کہہ کر پورے آفس اور فیکٹری کے ورکرز میں مٹھائی تقسیم کروا دی تھی میں نے۔ وہ دونوں بھائی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، جبکہ پری کبھی ایک بچے کو پیار کرتی تو کبھی دوسرے بچے کو پیار کرتی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اسی اثنا میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شہریار نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر کلثوم کھڑی تھی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر کلثوم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ انہیں دیکھ کر سلطان فوراً ہی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر کلثوم نے فائل ہاتھ میں لی اور سیدھا ستارہ کے پاس آ گئی۔ کیسی ہے طبیعت اب ستارہ؟ ستارہ نے نرم سا سر ہلایا۔ اب کافی بہتر ہوں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کلثوم نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا، نبض چیک کی اور کچھ سیکنڈ خاموش رہ کر رپورٹس دیکھتی رہیں، پھر اطمینان سے مسکرا دی۔ الحمدللہ حالت تو کافی بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سنتے ہی سلطان کے چہرے پر سکون آ گیا، اور ڈاکٹر کلثوم کی بات سن کر ستارہ نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ خود بھی تو گھر جانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر کلثوم نے فائل بند کی اور سنجیدہ ہو کر سلطان کی طرف دیکھا۔ ڈسچارج آپ کو اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اپنوں کے بیچ میں رہ کر انسان خوش رہتا ہے اور جلدی ریکور کرتا ہے۔ ان کا مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ ریکور ہونے میں ٹائم لگے گا، مگر اپنی ڈائٹ کا، اپنی میڈیسن کا خیال رکھیں گی تو جلد ریکور کر جائیں گی۔ زیادہ حرکت نہیں کرنی، آرام، مکمل آرام، اور میڈیسن وقت پر کھانی ہے۔ آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، میں ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ سلطان نے مسکرا کر ڈاکٹر کلثوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 15 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے لازمی آنا ہے۔ ڈاکٹر نے سلطان افندی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر کلثوم فائل بند کر کے بولی۔ ٹھیک ہے، ڈسچارج کی تیاری کر لیں۔ آپ کی ڈسچارج سلپ میں بنوا دیتی ہوں، مگر ایک دفعہ پھر کہوں گی کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی میں سٹچز خراب ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ اپنی مسز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ ویسے تو مجھے اب آپ پر کوئی شک نہیں رہا، لیکن پھر بھی بتا رہی ہوں۔ اور یہ بات کہتے ہی ڈاکٹر کلثوم دھیما سا مسکرائی تھی۔ اس نے بھی تو سلطان افندی کا پاگل پن دیکھا تھا، وہ کیسے اس لڑکی کے لیے مرے جا رہا تھا، اور اب اسے خوش دیکھ کر وہ کتنا خوش تھا۔ اور بہت بہت مبارک ہو بچوں کی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کلثوم کمرے سے باہر جاتی، پری سے ایک مٹھائی کا ڈبہ کھولتی ان کے آگے کر گئی۔ خالی مبارکباد کیوں، آپ منہ میٹھا کر کے مبارکباد دیں۔ اور پری کے اس طرح کہنے پر ستارہ اور سلطان دونوں ہی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر کلثوم نے منہ میٹھا کیا اور ایک دفعہ پھر سے مبارکباد دیتی وہ روم سے نکلنے لگی تھی کہ پری سے ایک ڈبہ بھی ان کی طرف بڑھا گئی۔ یہ آپ کے ساتھ جائے گا، ہماری طرف سے۔ اور ڈاکٹر کلثوم مسکرا کر ڈبہ تھامتی کمرے سے نکلتی چلی گئیں، اور ان کے جاتے ہی پریسے نے چندا کو میسج کر کے بتا دیا تھا کہ وہ کچھ دیر میں گھر واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ستارہ کو ڈسچارج مل گیا ہے۔ خود تو وہ ہاسپٹل میں تھی، ورنہ وہ ستارہ اور اس کے بچوں کے آنے کا خوبصورت ویلکم کا انتظام کرتی، اس لیے اس نے چندا کو انفارم کر دیا تھا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ اگر کل کا ٹارگٹ مکمل نہ ہوا تو کل واقعی ایپیسوڈ نہیں آئے گی، اور پھر پوری عید 3 دن 4 دن ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ یہ آپ لوگ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں
اتنی محنت کر رہی ہوں، اتنے لوگ دیکھتے ہیں لیکن آپ لوگ لائک نہیں کر سکتے۔ حیرت ہوتی ہے مجھے آپ لوگوں پر۔ رائٹر اتنی محنت کرتا ہے، میں ہوں یا کوئی بھی ہے، وہ اپنا ٹائم لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے، ایفرٹ لگاتا ہے، اور آپ لوگ صرف ایک لائک کرنے پہ آپ لوگوں کی جان نکلتی ہے۔